کچھ عرصے کے بعد یوں ہوا کہ جب صدف کی کالج کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے ماموں اسلام آباد سے صدف کا رشتہ مانگنے ان کے گھر آئے۔ صدف کے والدین نے انہیں ہاں کر دی۔ صدف کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے نوید سے طے ہو گیا۔ نوید اچھا خاصا پڑھا لکھا اور گورنمنٹ ملازم تھا۔ صدف خاندان کے بزرگوں ماموں اور ممانی کے درمیان خوبصورت سرخ فراق پہنے، ہاتھوں پر مہندی لگائے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک سجائے، خاموش دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عامر کے الفاظ گھر کر چکے تھے۔ وہ پوری طرح محبت کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ عامر اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ رشتہ طے کرنے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فرنیچر، جیولری اور شادی کی تیاریاں کرتے کرتے بالآخر صدف کی رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ عامر کو جب اچانک سے ان تمام باتوں کا علم ہوا تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے لیے یہ بالکل کسی ناگہانی موت کا عالم تھا۔ اس خبر کے ملتے ہی عامر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ عامر نے اپنی کزن کے ہاتھوں صدف کو اپنا موبائل نمبر بھیجوا دیا۔ عامر نے صدف کو ہر حال میں حاصل کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ صدف کی رخصتی کے دن عامر آنسو بہاتے ہوئے گھر کے چوبارے کی آدھی کھڑکی کھولے صدف کی رخصتی کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج جیسے اس کے ارمانوں کا جنازہ نکل رہا ہو۔ اس کی زندگی کی خواہشوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جا رہا تھا۔ آنسو بہاتے بہاتے اس نے صدف کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کیا۔ صدف کی رخصتی کے ایک ہفتے بعد صبح سویرے عامر اسی کھڑکی میں نظریں جمائے کھڑا، خیالوں میں صدف کی یادوں میں مصروف تھا کہ اس کے نیلے رنگ کے کوٹ کی فرنٹ جیب میں سے موبائل پر میسج کی آواز آئی۔ السلام علیکم، آداب عامر، مجھے تمہاری محبت کا اندازہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ کا خط مجھے ملا تھا، مگر میں والدین کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے معاف کر دیں، آپ ہمیشہ میرے دل میں آباد رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ عامر نے بڑے غور سے میسج پڑھا۔ صدف کا میسج دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے اس قدر خوشی ہوئی جیسے صدف اس کی زندگی میں دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ اس طرح شادی کے بعد صدف کا عامر کے ساتھ رابطہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے صدف کو صاحب اولاد کیا اور اسے 2 جڑواں بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ صدف نے بیٹی کا نام نغمانہ اور اس کے شوہر نوید نے بیٹے کا نام کامران رکھا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ صدف اب 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ بجائے گھر سنبھالنے کے، صدف کے سر پر عشق کا بھوت ابھی تک سوار تھا۔ نوید جب صبح سویرے دفتر چلا جاتا تو صدف روزانہ عامر سے گھنٹوں گپے ہانکنے میں گزار دیتی، یہاں تک کہ رابطے میں ایک دن صدف نے عامر کے ہاتھوں شوہر کو قتل کر کے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ عامر نوعمر لڑکا تھا، اس نے سوچے سمجھے بغیر یہ فیصلہ منظور کر لیا اور صدف کے ساتھ نوید کے قتل کی طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگا۔ ایک دن جب صدف کا شوہر گھر سے آفس کے لیے نکلا تو صدف نے عامر کو کال کرتے ہوئے کہا، ہیلو، ہاں عامر، آج میں نوید سے جھگڑا کر کے میکے چلی جاؤں گی، پھر آپ نے اپنا وعدہ وفا کرنا ہے۔ عامر بھی خوش ہو گیا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ جس کام کے لیے قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کی ساری زندگی کو چند لمحوں میں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ یہ بھی سوچنے سے قاصر تھا کہ عشق کی اسیری اسے سلاخوں کی اسیر بنا دے گی۔ صدف کا شوہر جیسے ہی آفس سے گھر واپس آیا تو صدف نے پہلے تو نوید کے سلام کا جواب تک نہ دیا اور پھر موڈ خراب کر کے بیٹھ گئی۔ صدف، آج خیریت تو ہے؟ کیا گھر میں کسی نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، نوید نے لیپ ٹاپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سارا دن دفتر کے علاوہ بھلا تمہیں کسی کی پرواہ ہے؟ صدف نے گرجتے ہوئے کہا۔ باتوں باتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ نوید نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر صدف خواہ مخواہ بگڑتی چلی گئی۔ اس کے اندر کا شیطان عروج پر پہنچ چکا تھا، حتیٰ کہ صدف جھگڑا کر کے میکے چلی گئی۔ چند دن کے بعد
جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور صدف کے روٹ جانے کی وجہ سے شک دور ہو گیا تو صدف نے عامر کو کال کرتے ہوئے کہا، ہیلو، ہاں عامر کیسے ہو؟ میں امی کے گھر پہنچ گئی ہوں، اب آپ اپنا کام شروع کریں۔ صدف نے عامر کو گھر کی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ عامر نے دوست سلطان کے گھر سے پستول اٹھایا اور نوید کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نوید نے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے 1 منٹ صبر تو کرو یار، آ رہا ہوں، باہر بارش ہو رہی ہے، مجھے چھتری تو ڈھونڈنے دو۔ نوید کو یہ علم تو نہیں تھا کہ باہر فرشتہ اجل اس کے انتظار میں ہے۔ نوید جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر آیا، عامر نے اس کے سر پر گولی ماری، جس کے بعد عامر رفو چکر ہو گیا۔ نوید موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ فائرنگ کی آواز سے محلے میں ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ ایک راہگیر نے عامر کو نوید کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے عامر کو راستے میں ہی پکڑ لیا، حوالات میں بند کر دیا۔ تفتیش شروع ہو گئی۔ پہلے تو عامر نے زبان نہیں کھولی، مگر جب حوالات میں مار پڑی تو عامر نے پولیس کو ساری کہانی سے آگاہ کر دیا۔ سسرال والوں کی طرف سے بھی صدف کو اپنے شوہر کے قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا کہ نوید کے قتل میں صدف کا ہاتھ ہے۔ عامر کو سزائے موت ہو گئی۔ صدف کا شوہر کے قتل کے بعد عامر سے شادی کا خواب ہی رہ گیا۔ دونوں خاندان تباہ ہو گئے۔ صدف ہر کسی کو گلے لگا کر خوب روتی اور اپنے فیصلے پر دن رات پچھتاتی رہتی۔ نوید کے قتل کے بعد صدف کا دل ہر وقت بے چین رہتا۔ دن بدن وہ شوہر کے غم اور قتل جیسے گناہ سے ختم ہو رہی تھی۔ ایک رات صدف خواب میں اس کے شوہر کی محبت مخاطب کر کے کہنے لگی، اب تجھے ساری زندگی رسوا ہی رہنا ہے، محبت کے قاتلوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ صدف نیند سے چیختی ہوئی اٹھی اور رو رو کر کہنے لگی، میں نے ظلم کیا، میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں۔ نوید، محبت، اے محبت مجھے معاف کر دے، اے محبت مجھے معاف کر دے۔